بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے صلاۃ التوبہ کا بیان۔ صلاۃ التوبہ کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور اس نماز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ نماز کب اور کیسے ادا کی جا سکتی ہے، اس کی کتنی رکعات ہیں اور اس میں کون کون سی صورتیں پڑھنا بہتر ہے؟ سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم سب پر رحمت ہے کہ اس نے ہم سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک موت کا فرشتہ نہ آن پہنچے یا پھر سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے۔ سامعین، توبہ قرآن اور روایات میں مقرر استعمال ہونے والی اصطلاحات میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو توبۃ النصوح یعنی کہ سچے دل کے ساتھ خالص توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ اور سورہ نور میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اور ایمان لانے والو تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین، اللہ رب العزت کی یہ بھی رحمت ہے کہ اس نے ہم سب کے لیے افضل ترین عبادات مشروع کی ہے۔ اللہ پاک کی شان کریمی اور رحیمی دیکھے کہ اس نے اپنے بندوں کو توبہ جیسا خوبصورت عمل سکھایا جو گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ جب بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا پاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی توبہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جہاں توبہ پر ابھارا ہے تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کثرت سے عمل بھی رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ سامعین، توبہ کرنا ہر شخص پر فرض ہے کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا کوئی بھی انسان موجود نہیں اس دنیا میں جو خطا سے پاک ہو۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی خطا ضرور کرتا ہے، مگر اپنی خطاؤں پر، اپنی غلطیوں پر شرمسار ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے بچا لے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت زیادہ خطرناک ہے۔ جس مبارکہ میں توبہ کی بابت ارشاد ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کا نرخرا بجنا شروع نہ ہو جائے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے جرم کی سچی توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، سبحان اللہ۔ ہر مومن اور مومنہ پر فرض ہے کہ گناہوں سے بچتے رہیں، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنی واجب ہے۔ توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور اس کا ضمیر اس کو توبہ کی طرف مائل کرے تو اسی وقت نادم ہو کر وضو کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو کر 2 رکعت نفل نماز توبہ ادا کرنی چاہیے۔ اسی کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام سے نماز توبہ ثابت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھے اور پھر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ بے شک، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، جس نے بھی سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، سبحان اللہ۔ سامعین، صلاۃ التوبہ کی نماز کا طریقہ وہی عام نفل نماز والا ہے، اور یہ انفرادی طور پر پڑھنے کی نماز ہے۔ توبہ کی نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں۔ صلاۃ التوبہ 2 رکعت ہیں جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، اور صلاۃ التوبہ کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ سامعین، صلاۃ التوبہ کا افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت و شرمندگی کے ساتھ اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے،
اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر خوب معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے اور سچی توبہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ توبہ کرنے والے کے لیے نیک اور صالح اعمال میں سب سے افضل عمل صدقہ ہے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹانے والے اسباب میں سب سے بڑا اور عظیم عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی پابند بنائے اور صدقہ خیرات کرنے والا بنائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔